امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر فاروق فاطمی طارق فاطمی صاحب ہمارے لائن پہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اور باہر جو رسپانس آ رہا ہے. طارق فاطمی صاحب السلام علیکم. طارق فاطمی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق فاطمی صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ کل ہوا ہے اس پہ جو باہر کی دنیا کا رسپانس آیا ہے اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ میں قطع کلامی طارق فاطمی صاحب یہ وہ ویڈیوز دکھا رہا ہوں جو آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل صاحب کی گرفتاری. جی ہاں بالکل، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل سول سوسائٹی کے دیگر ارکان کے ہمراہ سپریم کورٹ میں پی سی او کے تحت حلف نہ دینے والے ججز کو پھول پیش کرنا چاہتے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یہ پھول پولیس حکام کو دیں گے تاکہ وہ انہیں ججز تک پہنچا دیں، تاہم ان کو پولیس نے اس سے قبل ہی حراست میں لے لیا. اس موقع پر حمید گل کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں ایمرجنسی کے نام پر مارشل لا لگا دیا گیا ہے. آپ کو ایک بار بتا دیں ناظرین کہ یہ ویژولز جو آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب حمید گل صاحب ان ججز کو جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا انہیں پھول دینے کے لیے گئے تھے، اس وقت انہیں گرفتار کر لیا گیا. اچھا جنرل صاحب کی ایک میں یہ بات شیئر کر لوں اپنے ناظرین سے کہ ان کو میں نے کچھ عرصے پہلے یہ غائب ہو گئے تھے جب کچھ چھاپے واپے کا معاملہ تھا، تو میں نے سے کہا، میں نے کہا جی آپ غائب کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا جی میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، مجھے ڈر ہی لگتا ہے کہ میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہوں اور آئی سی آئی کا سربراہ ہوں، میرے ساتھ پولیس والے بدتمیزی نہ کریں کیونکہ میں آرمی کا ایک سینئر آفیسر رہا ہوں، مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے اس وقت، تو میں بدتمیزی سے گھبراتا ہوں، ویسے میں گھبراتا نہیں. طارق فاطمی صاحب سے بات کرتے ہیں. طارق فاطمی صاحب آپ سے میں سوال دوبارہ دہراؤں گا کہ باہر کی دنیا کا جو ریئیکشن آیا ہے اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ ہم سارے لوگ جو پاکستان میں ہیں اس وقت ورچوئل ایک اسٹیٹ آف کنفائنمنٹ میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی قسم کی نشریات، کسی قسم کی میڈیا تو کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. جو تھوڑی بہت خبر ادھر ادھر سے پہنچ رہی ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے جو بات چیت چل رہی تھی اس سے فورن پاور جو تھے وہ مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اس اناؤنسمنٹ کے لیے وہ تیار تھے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ریگریٹ اور کنسرن کے لفظ استعمال زیادہ کیے گئے ہیں اور کسی قسم کی کنڈمنیشن جو ہے ابھی تک ہمیں کم از کم میرے تک تو نہیں پہنچی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کی پالیسی یہ ہوگی کہ کوشش کیا جائے کہ سارے یہ فورن کیپٹلز اور خاص کے میجر کیپٹلز جن کے بارے میں کل صدر صاحب نے بھی اپنے خطاب میں ذکر کیا تھا ان کو یہ کنونس کیا جائے کہ ملک میں استحکام، اسٹیبلٹی، آرڈر اور خاص کے وار اینڈ ٹیرر کی کنٹینویشن کے لیے یہ اسٹیپ بہت ہی ضروری تھا. تو وار آن ٹیرر اور گورنمنٹ کی ابیلٹی ٹو پرسو اے ماڈریٹ پالیسی، ان دونوں وجوہات کے بیسس پر کوشش یہ ہوگی کہ ان کیپٹلز کو کنونس کیا جائے کہ یہ اسٹیپ جو تھا یہ ان اوائڈیبل ہو چکا تھا. اچھا فاطمی صاحب یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ جو ویسٹرن الائز ہیں پاکستان کے ان کی دلچسپی ہیومن رائٹس، یہ میڈیا، یہ جوڈیشری سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ ظاہر ہے کہ وار آن ٹیرر میں ہے اور پاکستان کی ان کو ضرورت ہے جو افغانستان عراق کے حالات ہیں وہ مزید نہیں چاہتے کہ نئی دلدل کوئی ان کے لیے پیدا ہو. تو ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص فرق تو پھر حکومت پہ نہیں پڑے گا؟ ویسٹ ظاہر ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اس کو انڈورس کرے گا، بیانات آتے رہیں گے ہیومن رائٹس، میڈیا، یہ سارے، لیکن کام بہرحال ان کا چلتا رہے گا حکومت کے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آبزرویشن انالیسس بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ فنکشنریز جو ہیں ان کی پالیسی جو ہوگی ایکسپریشن آف ریگریٹ اینڈ ایکسپیکٹیشن آف امپروومنٹ، یہ دو ڈوئل تھیم جو ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا خاص کے برٹش فارن سیکرٹری جو وہاں کے وزیر خارجہ ہے ڈیوڈ ملیبینڈ ان کے اسٹیٹمنٹ سے بھی اور باقی جو دوسرے کیپٹل سے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، برسل سے فارن پالیسی چیف خاویئر سولانا کی بھی اسٹیٹمنٹ میں ریگریٹ کا آیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ وہ اس بات کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کے میں شاید انیویٹیبل ہو گیا تھا اور فائنلی یہ کہ ان کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ سچویشن نارملائز ہو جائے.
مگر دیکھیں ان ملکوں کی جو فورن پالیسی انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ تو نمبر 1 وہ وار آن ٹیرر ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں اور فاٹا اور ٹرائبل علاقے ہیں اس میں جو ہے ملٹری کیمپین جاری رہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر نہیں ہوا ہے مگر ہمارے کچھ دوستوں نے ہمیں ای میل کیا ہے کہ ایران کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں ان کی کم از کم کچھ ایکسپیکٹیشن ہیں۔ اب کس قسم کی امیدیں ہیں اس کے بارے میں مجھے تو علم نہیں ہے، مگر کم از کم جیسے جیسے ایران ریڈار اسکرین پر زیادہ نمایاں طور پر سے نظر آ رہا ہے اسی طرح سے پاکستان کی کوآپریشن اور پاکستان کی ایک قسم کی انوالومنٹ کی بھی وہاں کم از کم امید کی جا رہی ہے۔ تو ان سارے وجوہات کی وجہ سے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کسی کانکریٹ اسٹیپ یہ کوئی مینیفیسٹیشن آف اینگر آپ دیکھیں گے ان ریئل ٹرم۔ اچھا فاطمی صاحب، ایک کچھ عرصے پہلے وہ جو بل آیا تھا کانگریس میں کہ انہوں نے ایڈ کو لنک کر دیا تھا کچھ کنڈیشنز کے ساتھ، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی خاص رکاوٹ ہوگی؟ کیونکہ نئے سینیریو میں جیسے ایران آپ نے کہا یا گلف کے اندر بھی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس وقت، پرشین گلف میں یا جس کو عربین گلف یہاں کہا جاتا ہے عرب ممالک کے اندر، وہاں پر ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس وقت بڑی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو بل تھا اس وقت وہ کچھ ایریلیونٹ ہو گیا جس میں انہوں نے پاکستان کو ایڈ دینے کے معاملے کو نتھی کیا تھا 3-4 اور کنڈیشنز کے ساتھ؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی ریکال کریں گے کہ اس قسم کی جتنی بلز ہوتی ہے اس میں پریزیڈنٹ کو ویور کی فیسلٹی دی جاتی ہے اف ریکوائرڈ فار امریکن نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ۔ یہ ٹریڈیشن رہا ہے امریکہ میں، کیونکہ فارن پالیسی میں لیجسلیشن جو ہے وہ کانگریس کے پاس ہے، اس کی ایکچوئل ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن وہ ایگزیکٹو برانچ میں ہے۔ تو یہ لانگ اسٹینڈنگ ٹریڈیشن رہی ہے، اور پریسلر پر تھا، گلین پر تھا، سائمنگٹن پر تھا، 16 امینڈمنٹ پر بھی تھا، ہیومن رائٹس پر تھا، ڈیموکریسی پر ہے، کینسلیشن آف الیکشنز ہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو برانچ کو یہ ویور کی پروویژن کانگریس کی طرف سے ہے اور وہ ایڈمنسٹریشن فلی ایکسرسائز کرے گا۔ فاطمی صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔